تمہیں مبارک ہو. یہ چوٹی کے ائمہ محدثین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم. اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے پھر ہم نہیں جانتے کہ اس کائنات میں کون سی جماعت حق کا. یہ اہل حدیث کا منہج ہے, یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم فی الاسلام کاہل الاسلام فی اہل الملل. اہل حدیث کا مسلمانوں میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ دیگر مذاہب اور ادیان کے اندر ہے. اور اب میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں. مجاہد انفق, قائد یوتھ فورس, سالار یوتھ فورس, حافظ محمد سلمان اعظم صاحب, صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین نبینا و سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ و صحبہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اسٹیج پہ جلوہ افروز واجب التکریم علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما شیخو پورہ کے غیور اور روشن ضمیر مسلمانوں, آج کی اس عظیم الشان دعوت اہل حدیث کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. برادر اکبر قاری عبدالرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخو پورہ, برادر مکرم وسیم عباس سلفی صاحب, ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخو پورہ اور ان کے رفقائے کرام کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے. اہل حدیث یوتھ فورس سٹی شیخو پورہ, اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شیخو پورہ, اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن سٹی شیخو پورہ کے ذمہ داران, کارکنان و بستگان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے اپنا روشن کردار ادا کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نوجوان مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہراول دستہ ہے. حضرات گرامی, اہل حدیث دعوت کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے, کیونکہ یہ وہ واحد منہج, یہ وہ واحد تحریک ہے جن کی دعوت, جن کا طریقہ وہی طریقہ اور دعوت ہے جو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہر اہل حدیث کا
یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس دعوت کو عام کرے، کیونکہ اس وقت الحاد ہمارے تعلیمی اداروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ اس وقت غامدیت ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہی ہے۔ اس وقت منکرین حدیث اپنی دعوت کو گلی گلی پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت قادیانیت سوشل میڈیا پہ ہر طرف مسلمان نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ اس وقت آپ کو کہیں پہ رافضی، نیم رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، شان، مقام اور مرتبے کی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کو خارجی فکر ہر طرف نظر آ رہی ہوگی۔ اس ٹائم وہ لوگ جو تکفیر کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر، میرے پہ، آپ پہ، علماء پہ، اہل حدیث، یوتھ بورڈ کے ہر ذمہ دار کارکن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ کائنات کی اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر کوئی جماعت، تحریک، گروہ، طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، جماعت حقہ ہے تو اہل حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حافظ محمد سلمان اعظم صاحب۔ حضرات، آج خارجی جن کے بارے میں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یتجاوز حناجرہم۔ او میرے صحابہ، یہ قرآن کریم کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ او میرے صحابہ، یہ نمازیں پڑھیں گے، تم ان کی نمازوں کے اوپر رش کرو گے، تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، یہ ان کی پنڈلیوں میں اپنی شلواریں پنڈلیوں میں رکھیں گے، سر منڈوائیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کائنات کے امام جہنم کے کتے قرار دیتے ہیں۔ وَقَدْ لُعِنُوا عَلَىٰ لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، اور یہ وہ گروہ ہے خارجیوں کا جس کے اوپر اللہ کے 70 انبیاء نے لعنت فرمائی ہے۔ آج نوجوانوں کو کون بتائے گا کہ ان تکفیریوں سے، ان خارجیوں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ ان کا نعرہ دیکھنے میں، سننے میں بڑا دل فریب لگتا ہے، انسان کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ تو صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا وہی حساب ہے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ حق بات کو کہہ کر یہ اس کے ذریعے باطل کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ آج اہل حدیث سلف علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اگر منوانا ہے تو رب کی کتاب لے کے آؤ یا سرور کائنات کا فرمان لے کے آؤ۔ آج خیبر پختونخوا میں آئے روز سلفی اداروں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء۔ اے میرے صحابہ، اس دین کی جب ابتدا ہوئی تھی اس پہ عمل کرنے والے اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ مکہ کے والے کہتے تھے عثمان ابن طلحہ کلید پردار کعبہ، جب نبی مکرم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جا کر
اپنے رب کی عبادت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو عثمان بن طلحہ نے کیا کہا تھا؟ قد خالفت دین قومک وقد جئت بدین محدث۔ اے محمد، آپ اپنی قوم کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ ابو طالب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، کائنات کے امام اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہ ابو طالب لیٹا ہوا تھا۔ ابو طالب کے دائیں بائیں صنادید قریش، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید اکٹھے تھے۔ ابو جہل ابو طالب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو، لات، منات، عزا، یعود، یعوق، ود، نصر اور سوا کو برا بلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے آنکھیں اٹھائیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھا اور پوچھا ما شأن قومک ابن اخی، اے بھتیجے کیا وجہ ہے؟ آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کے رشتہ دار ہاشمی، قریشی، عبد مناف کے بیٹے آپ کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امی، اے چچا، انما اردتهم على کلمۃ واحدۃ تدین لهم بها العرب وتؤدی علیہم العجم الجزیہ۔ اے چچا، میں عبد مناف کے بیٹوں کو، بنو ہاشم کے سپوتوں کو، قریشیوں کو، عدنانیوں کو ایک ایسے کلمے کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو مان لیتے ہیں، اگر یہ اس کلمے پہ ایمان لے آتے ہیں، اہل عرب ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور اہل عجم ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ وہ قوم جو بیٹیاں زندہ درگور کرتی ہے، جو شراب اور جوے کے رسیہ ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو گھوڑوں کو پانی پلانے پہ سال ہر سال ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، وہ کس طرح زمانے بھر کے مولا بن جائیں۔ لیکن یہ آپ کا جذباتی نعرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے۔ پوچھا ماہیا، وہ کون سا ایسا نسخہ کیمیا ہے؟ کیا خوب حالی نے کہا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے چچا، اگر میری قوم لا الہ الا اللہ کو مان لیتی ہے، ایمان لے آتی ہے، تو کعبہ کا رب انہیں سارے زمانے کا مولا بنا دے گا۔ لیکن الدین بدا غریبا، دین کی جب ابتدا ہوئی تو ماننے والے اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ، کائنات کے امام فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنے والے ایک مرتبہ پھر اجنبی سمجھے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں شیخوپورہ میں، اس کے اطراف میں وہ کون سی ایسی جماعت، ایسا مسلک، ایسی تحریک ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نویاں نویاں گلاں کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ پہلے حدیث ہے اور کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔
اے لوگوں، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی. لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، لیکن یہ اپنے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے راستے پہ ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن سنان، امام سمعانی، امام زعفرانی، امام شافعی، ان کبار محدثین سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی تحریک ہے جسے کائنات کے امام، جماعت حقہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل حق فرما رہے ہیں. وہ اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو، یہ چوٹی کے ائمہ محدثین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم. اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہیں پھر ہم نہیں جانتے کہ اس کائنات میں کون سی جماعت جماعت حقہ. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم فی الاسلام کاہل الاسلام فی اہل الملل. اہل حدیث کا مسلمانوں میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ دیگر مذاہب اور ادیان کے اندر ہے. اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کا راستہ روکنا ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے منکرین حدیث کو روکنا ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رافضی اور نیم رافضی فکر کا توڑ کرنا ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ قادیانیت کے سامنے بند باندھنا ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غامدی، جہلمی، جالوی، جتنے بھی باطل مذاہب اور فرق ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. کیوں کہ آپ کی یہ تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے. اس کے لیے آپ کے اسلاف نے جانیں دی، آپ کے اسلاف نے مارے کھائیں، آپ کے اسلاف نے خون پیش کیا، لیکن قرآن و حدیث کے اوپر انہوں نے حرف نہیں آنے دی. اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مجھے فخر ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تنظیم کے ساتھ وابستہ کیا ہے جس تنظیم کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے، جس تنظیم کو شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ نے پروان چڑھایا. اور آج یہ تناور درخت قائد ملت سلفیہ ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کی قیادت میں، سیادت میں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے در و دیوار سے یہ منوا کے رہے گا کہ اہل حدیث اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے. اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے، سیدین شہیدین نے، علماء صدق، علماء پٹنہ نے، علماء صادق پور نے، علماء بہار نے، حضرت علامہ شہید نے، یزدانی شہید نے، محمد خان نجیب نے اپنی جانوں کو جان آفریں کے سپرد کیا تھا. اگر آپ کو اہل حدیث یوتھ فورس رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کی ناموس کے لیے بلائے گی، آؤ گے؟ مزہ نہیں آ رہا، کھلو گے ذرا، کھلو گے ذرا، پتہ چلے کہ ببر شیر آئے ہیں. رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، ابو سفیان، معاویہ کی عظمت کے لیے جب بھی ہم بلائیں گے، آؤ گے؟ اور مال دو گے، جان دو گے؟ شب گریزاں ہوگی، جلوہ خورشید سے یہ چمن آخر معمور ہوگا، نغمہ توحید سے خون دل دے کے نکھاریں گے، رخ برگ گلاب
ہم نے اہل حدیث کے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ تھے قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، جو کہ بہترین جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ حافظ سلمان صاحب نے آپ کو بیدار بھی کر دیے۔